اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیو، بلا شبہ خدائے عز و جل نے فضائل اور کمالات والوں کو بڑی عزت و تکریم بخشی ہے اور ان کے مقام و مرتبے کو بڑی رفعت و بلندی عطا کی ہے تاکہ لوگ ان کی قدر و منزلت پہچانیں اور ان کی پیروی کریں۔ چونکہ تمام مخلوقات میں انبیاء و رسول علیہم السلام سب سے افضل و اشرف ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان حضرات کو خصوصی عزت و تکریم بخشی اور رفعت و سربلندی کے اعلیٰ مراتب سے ان کو عظمت عطا کی، بلکہ ان کو باہم بھی ممتاز فرمایا۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ پیغمبر جو ہم نے بھیجے ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو بدرجہ بلندی عطا کی۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کچھ حضرات اولو العزم کے لقب سے ممتاز ہوئے، جبکہ ہمارے آقا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کے مرتبے سے سرفراز ہوئے اور مخلوق کے درمیان سب سے معزز و مکرم قرار پائے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے، ما خلق اللہ عز وجل ولا ذرأ من نفس اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدائے عز و جل نے کسی بھی ایسے نفس اور کسی بھی ایسے شخص کو نہیں پیدا فرمایا جو اس کے نزدیک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز و مکرم ہو۔ باصلاحیت افراد کی قدردانی کرنے والوں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں فضل و احسان والوں کی خصوصی تکریم کرتے، ان کے اچھے کارناموں کی تعریف فرماتے، ان کے احسانات یاد رکھتے اور ان کا ذکر خیر کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ فرماتے تو ان کی خوب تعریف و توصیف کرتے اور فرماتے، صدقتنی اذ کذبنی الناس وواستنی بمالها اذ حرمنی الناس۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا، اور اس وقت اپنے مال سے میری دلداری کی جبکہ لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی کرتے اور ان کی مخلصانہ سخاوت اور مالی قربانیوں کی اس طرح تعریف کرتے، ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر۔ بے شک اپنی رفاقت اور اپنے مال کے ذریعہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں، یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے مجھ پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں اور سب سے بڑھ کر جانی و مالی قربانی پیش کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند اخلاق والوں اور اعلیٰ علمی لیاقت والوں کی بھی تعریف و توصیف فرمائی تاکہ یہ تعریف و توصیف ان کے لیے وجہ اعزاز ہو، ان کے اندر مزید ترغیب و تحریک پیدا ہو اور لوگوں کے سامنے ان کی قربانیاں اور ان کی صلاحیتیں واضح ہوں، پھر لوگ ان کی صلاحیتوں کو اختیار کریں، ان کے اخلاق و کردار کی پیروی کریں اور ان کے علم اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کی خصوصیات اور ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان
وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح۔ میری امت میں سے سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، اور سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان ہیں، اور حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں، اور فرائض یعنی میراث کے سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت ہیں، اور سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، اور ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، جبکہ اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں۔ غور فرمائیے، اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی کمالات والے اصحاب کی خوب تعریف کی ہے، اور مخصوص فضیلت والے حضرات کی کھل کر تحسین فرمائی ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو علمی اور عملی کمالات عطا فرما، اور فضیلت و صلاحیت والوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قابل اور باصلاحیت اصحاب کی خاص طور پر عزت افزائی کرتے، ان کی خوب تعریفیں کرتے اور ان کی ہمت افزائی کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری آواز کی تعریف فرمائی، اور ان کی قراءت و تجوید کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا: لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، یقیناً تم کو آل داود علیہ السلام کی نغمگی اور خوش الحانی میں سے حصہ عطا کیا گیا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کتاب اللہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہارت و صلاحیت کی تعریف کی، اور فرمایا: من سرہ ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأہ بقراءۃ ابن ام عبد۔ جس شخص کو یہ بات بھلی معلوم ہو کہ وہ قرآن مجید کو بالکل اسی طرح تر و تازہ پڑھے جیسا کہ نازل ہوا ہے، تو اس کو ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود کے طریقے پر پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کارنامے انجام دینے والوں کی بھی عزت و تکریم فرمائی۔ چنانچہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت گوئی پر ان کو اپنی ردائے مبارک عطا فرمائی، اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت و شجاعت پر ان کو اپنا عصائے مبارک عطا فرمایا، اور ان سے فرمایا: آیتم بینی و بینک یوم القیامہ، یہ عصا قیامت کے دن تمہارے اور میرے درمیان بطور نشانی ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہر معماروں اور کاریگروں کی بھی تعریف کی ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی تعمیری صلاحیت اور ان کی مہارت کو دیکھا تو اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کی مہارت سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کو آگے رکھو۔ مزید فرمایا: فَإِنَّهُ أَحْسَنُكُمْ لَهُ مَسًّا وَأَشَدُّكُمْ لَهُ سَبْكًا، یقیناً یہ مٹی ملنے اور گارا تیار کرنے میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے عمدہ اور مستحکم تعمیر کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری عنایتیں ان لوگوں کی ہمت افزائی کی مثالیں ہیں جو ممتاز صلاحیتوں کے مالک ہیں اور علوم و فنون میں سبقت رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کی عزت و تکریم کی صورتیں ہیں جو اپنے افعال و کردار میں فضیلت و فوقیت رکھتے ہیں اور اپنے اخلاق و اوصاف میں پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ، متحدہ عرب امارات کی مدبر قیادت کا یہی نہج ہے۔ یہاں ارباب صلاحیت
اور ممتاز افراد کی خوب عزت افزائی ہوتی ہے تاکہ ان میں مزید عمل کا شوق اور مزید قربانی کا جذبہ پیدا ہو اور دوسروں میں مسابقت کی روح بیدار ہو۔ اسی نہج پر چلتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر خوبی والے کی خوبی کا اعتراف کریں، اس کے کام کی تعریف کریں، خواہ اس خوبی اور صلاحیت کے افراد اپنی فیملی کے اندر ہوں، مثلا ماں، باپ، بھائی، بہن اور بیوی، بچے وغیرہ، یا اپنے کام اور ڈیوٹی کے ماحول میں ہوں، یا مختلف شعبوں میں سے ہوں، جیسے ڈاکٹر، انجینئر، ملازم، مدرس، طالب علم اور دوسرے پیشوں سے متعلق تمام افراد۔ بس ہمیں ان باصلاحیت اور محنتی افراد کی ہمت افزائی کرنی چاہیے تاکہ سب لوگ اپنے اپنے کام میں چاق و چوبند رہیں، اپنے میدان عمل میں ایمانداری اور مہارت سے کام کریں، اپنے معاشرے کے لیے نفع بخش بنیں اور اپنے وطن کی ترقی اور سربلندی میں حصہ لیتے رہیں۔ اس طرح سب کو اللہ کی رضا اور دین و دنیا کی کامیابی حاصل ہو۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔